بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو بریک سے پہلے عرض کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا ایک اہم حصہ وہ ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ اکرام کے اوپر محنت کی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین انسان تھے۔ آف کورس ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے بعد سب سے اعلیٰ ترین شخصیات وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین ہیں، لیکن بالآخر وہ انسان تھے اور ان کے اندر بھی وہی طبیعتیں اسلام سے پہلے تھی جو عام انسانوں کے اندر ہیں۔ چنانچہ اگر آج کل آپ دیکھیں تو اللہ رب العزت نے ہر شخص کو ایک الگ طبیعت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی has created everybody with a different temperament, with a different nature۔ ہر آدمی کی جو ضروریات ہیں وہ الگ ہیں۔ ایک شخص کو اگر جلدی غصہ آتا ہے تو دوسرا شخص ایسا ہے کہ جس کو غصہ بڑی دیر سے آتا ہے۔ ایک شخص کو اگر غصہ آ گیا تو اس کا غصہ بڑا جلدی اتر جاتا ہے، اور دوسری طرف اگر دیکھیں ایک شخص اس کو غصہ آتا ہے وہ غصہ اترتا ہی نہیں ہے، وہ کافی دیر تک غصے کے اندر رہتے ہیں اور اس غصے کی وجہ سے وہ آگے اپنا بھی نقصان کرتے رہتے ہیں، دوسروں کا بھی نقصان کرتے رہتے ہیں۔ ایک شخص وہ بڑے سینسٹیو ہیں، چھوٹی سی چیز کے اوپر وہ بڑی ناراضگی ان کو محسوس ہوتی ہے، اور دوسرے شخص وہ سینسٹیو نہیں ہے، آپ ان کو جو مرضی ہے کہتے رہو، ان سے مذاق کرتے رہو، ان کے ساتھ سخت باتیں کرتے رہو، وہ ہنستے رہیں گے اور ہنس کر ٹال دیں گے۔ بعض لوگ اللہ نے بڑے ہی ہوشیار اور تیز تراز بنائے ہوئے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہیں بالکل سادہ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں ان کو اشارت سے بات بتلاؤ وہ اشارے سے آپ کی بات سمجھ جاتے ہیں، بلکہ جو آپ بات کہنے والے ہیں تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے آپ کے بات کرنے سے کہ اگلی بات وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ ان کو ایک مرتبہ سمجھاؤ، پھر دوبارہ سمجھانا ہوگا، پھر بھی سمجھ نہیں آئی تو سہبارہ ان کو سمجھانا ہوگا۔ تو اللہ رب العزت نے ہر ایک کو اپنے اپنے انداز کے اندر پیدا کیا ہے، ہر شخص کو اپنا اپنا انداز دیا ہے، اور چونکہ اللہ رب العزت نے ہر شخص کو اپنا انداز دیا ہے تو ظاہری بات ہے کہ اس کی سوچ الگ ہوگی، اس کی سوچ الگ ہوگی، اس کی سوچ الگ ہوگی۔ یہ پورے جو ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب سوچیں انسان کی الگ ہوتی ہیں، طبیعتیں الگ ہوتی ہیں، سمجھ الگ ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ آپس کے اندر اختلافات بھی ہوں گے، آپس کے اندر طبیعتیں بھی الگ ہوں گی۔ ایک شخص وہ بڑا سینسٹیو ہو سکتا ہے، بڑا جلدی غصے والا ہو سکتا ہے، اور بات ان کو پوری سمجھ صحیح طریقے سے نہیں آتی، اور دوسرا شخص وہ اتنا سمجھدار نہیں ہے، غصہ اس کو بھی نہیں آتا، اور بات یہ ہے کہ وہ اتنا سینسٹیو بھی نہیں ہے۔ اب ان دونوں کی آپس کے اندر یا بعض اوقات یہ بھی بڑا غصے ناک ہے اور یہ بھی بڑا غصے ناک ہے، دونوں اکٹھے جب ہو جائیں تو آپس کے اندر لڑائی پیدا۔ تو اسی طرح یہ جو لڑائیاں ہوتی ہیں آپس کے اندر، جو دشمنیاں ہوتی ہیں یا غلط فہمیاں ہوتی ہیں، وہ ان تمام چیزوں کے نتائج میں سے، اور یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم مجمعین کے یہاں بھی اسلام سے پہلے آپس کے اندر دشمنیاں ہوا کرتی تھی، ایک دوسرے کے ساتھ ان کی جیلس بھی، حسد بھی، بغض بھی ہوتا تھا۔ تو یہ تمام بیک گراؤنڈ سنبھل کے ان کے یہاں چونکہ ایک دیہاتی قسم کا ماحول تھا، تو وہ یہ کہتے کہ فلاں شخص کے ساتھ میری دشمنی اس لیے ہے کہ اس کے دادا نے میرے دادا کے ساتھ لڑائی کی تھی، یا اس خاندان والوں میں سے ہمارے اس خاندان کے اندر ایک شخص نے کسی کو قتل کیا تھا۔ اب اندازہ لگاؤ، پورا خاندان ہے اور اس میں سے ایک آدمی نے اس پورے خاندان میں سے ایک آدمی کو قتل کیا ہے، تو اب یہ
پورا جو خاندان ہے، اس پورے خاندان کے ساتھ اب ان کی سخت دشمنی ہو گئی. جب بھی ملیں گے ان سے بات چیت نہیں کریں گے، جب بھی ملاقات ہوگی دشمنی کی نظر سے دیکھیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ کمفرٹیبل نہیں ہوں گے وغیرہ وغیرہ. بلکہ تاریخ میں لکھا ہے کہ بعض اوقات آپس کے اندر دشمنیاں یہ 100 سال یعنی 2 3 نسلوں تک چلا کرتی تھی. اور جو دن گزرتا ہے دشمنی کسی کے ساتھ اگر ہو تو وہ دشمنی سخت ہو جاتی ہے. اس کو کہتے ہیں کنکریٹ لیول. جیسے کنکریٹ کو اگر دیر دی جائے، جتنی دیر اس کو چھوڑیں گے اتنا وہ سخت اور مضبوط ہوتی جائے گی. تو اسی طریقے سے دشمنی ایک ایسی چیز ہے کہ جتنی دیر اس کو چھوڑیں گے اتنی سخت ہوتی جاتی ہے. اسی وجہ سے ساتھی ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ اگر آپس کے اندر کوئی ناچاکیاں یا کوئی غلط فہمیاں ہو جائیں تو اس کو جتنا جلدی ہونا چاہیے اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو حل کرنا چاہیے. اپنی غلط فہمیاں دشمنیاں فوراً دور کرو ورنہ وہ سخت ہو جاتی ہیں. تو چنانچہ وہ جو 100 سال کی رچی ہوئی دشمنیاں تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کی اس انداز کے اندر تربیت کی کہ ہر ایک کو، یہ پورے جو بیک گراؤنڈ سمجھا رہا تھا یہ اس لیے کہ اگلی بات اب اس پر مبنی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک ایک صحابی کو خوب جانتے تھے، اس کی طبیعت کو، کہ اس کی طبیعت نرم ہے، اس کی طبیعت سخت ہے، ان کی طبیعت بڑی سینسٹیو ہے، ان کی اتنی سینسٹیو نہیں ہے، اس کے اندر اتنی کمزوریاں ہیں یا اس کے اندر اتنی ابیلٹیز ہیں، اس کے اسٹرینتھس کیا ہیں. ان کے ایک ایک صحابی کو the Prophet sallallahu alaihi wasallam knew each one of his Sahaba on an individual level, and that is one of the great qualities of any leader. ہر لیڈر کی ایک بڑی اہم صفت ہے کہ وہ اپنے ارد گرد اپنے ماتحتی کے اندر جتنی بھی لوگ ہیں، آف کورس جو جن کے ساتھ ان کا میل جول ہو، تو ہر ایک کو انفرادی طور پر وہ جانتا ہو. You know that person as an individual. اور جب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انفرادی طور پر ایک ایک صحابی کو جانتے، ان کی طبیعت کو انفرادی طور پر جانتے، when he knew each person on an individual level، اب ان کے ساتھ ہر ایک کے ساتھ حکمت کے انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تربیت فرماتے تھے. Then the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم would nurture each one of those Sahaba with great wisdom. And he had devised beautiful strategies. You know these things that we say, team building activities، ایسے اعمال کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگوں کو انسان اکٹھا کر دے. In the organizations that I am in, we have team building days when our staff, we have to build them together, give them ایک وقت ہم ایسے بعض ایکٹیویٹیز لے آتے ہیں کہ اس کے اندر دوسرے جو سٹاف ہوتے ہیں ان کو اکٹھا کر کے اس انداز میں، فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں بھائی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام کو اٹھا کر وہاں تک لے جانا آپ دونوں کا کام ہے. اب یہ ان کو کہیں گے کہ بھائی آپ اس کو ادھر سے اٹھائیں گے، میں ادھر سے، آپ ادھر سے اٹھاؤ، آپ یہ بڑا ٹیبل ہے یا بڑی چیئر ہے یا بڑا صوفہ ہے آپ تھوڑا سا اس طرف لے آؤ، آپ تھوڑا سا اس طرف، تو ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیتے ہیں. بھائی یہ اتنی بڑے جو کارپیٹ ہے اس کو اگر کھینچیں گے، اس طرح کریں گے، اس طرح، تو وہ تو آپس میں یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں اور اس پوری جگہ کی صفائی اور فرنیچر ٹھیک کر رہے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں کہ سینئر نے آپ کو اس انداز میں یہ کام دیا تاکہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرنا شروع کر دیں، ایک دوسرے کی طبیعت، ایک دوسرے کے اسٹرینتھس، ایک دوسرے کے ویکنیسز وہ جان پہچان کر کے ایک دوسرے کی عزت احترام کر کے ایک دوسرے کی ہمدردی. تو اس کو ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز کہتے ہیں. اگر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کے اندر دیکھیں، if you look at the life of the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, in there he had on many occasions devised so many team building activities. صحابہ اکرام اگر آپ دیکھیں مسجد نبوی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعمیر فرما رہے تھے، کس انداز میں تمام صحابہ کو
اس کے اندر انوالو کیا۔ خندق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھدوا رہے تھے، فرمایا تم تین جو ہیں، یو تھری، اب تینوں جو ہیں، آپ تینوں اس 3 میٹر کو کھودیں گے زمین کی نیچے تک، وہاں تک 1 میٹر وغیرہ وغیرہ۔ اب the three of them they're going to be digging this trench، اس خندق کو کھودیں گے۔ اب ظاہری بات ہے کہ ایک جب کھود رہا ہو، 2 دیکھ رہے ہیں، پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے کہ بھائی اب یو اسٹاپ ناؤ، اب بس کرو کیونکہ تم تھک گئے، اب مجھے کھدال دو، گیو می دا پک ایکس۔ وہ کہے کہ نہیں میں ذرا تھوڑا سا اور، نہیں آپ تھوڑا ریسٹ کر لو، یو ٹیک سم ریسٹ، آپ آرام کر لو۔ اب یہ جب تھوڑی دیر کھودیں گے، پھر تیسرا کہے گا بھائی اب مجھے دے دو تھوڑی، میں کرتا ہوں۔ وہ کہے گا تھوڑی سی اور میں کر لوں، کوئی بات نہیں بس کرو۔ ظاہری بات ہے وہ جب اس طرح کہیں گے تو اس کے دل کے اندر آئے گا نہیں دیکھو بیچارہ یہ کب سے کام کر رہا ہے، اس کا پسینہ اتر رہا ہے، they will feel sorry for him، اس کے دل کے اندر اس کے لیے رحم آئے گا۔ اور یہ جو شخص کھدال سے کھود رہا ہے، اس کے دل میں تھوڑی دیر کے بعد آئے گا کہ واقعی this guy feels sorry for me، اس کے دل کے اندر میرے لیے ہمدردی ہے، دیکھو میں کام کر رہا تھا لیکن اس نے مجھے کام نہیں کرنے دیا کہ کہیں تم تھک نہ جاؤ اور تم کمزور ہو، میں زیادہ مضبوط ہوں۔ اس کے دل کے اندر اس کے لیے ہمدردی، اس کے دل کے اندر اس کے لیے ہمدردی اور رحم۔ اب گھر جب جائیں گے، رات کو سوئیں گے، آرام کریں گے تو سوچیں گے بھائی یہ کتنا اچھا آدمی ہے۔ وہ شخص کے آپس کے اندر ان کے کوئی اختلافات تھے یا ناچاکیاں تھیں، اب وہ سوچ رہے نہیں بھائی یہ تو دیکھو نا میں پورا دن کام کر رہا، اس نے مجھ سے لے کر وہ خود کام کرنا شروع کر دیا اس نے۔ تو دیز ٹیم بلڈنگ ایکٹیویٹیز، اس قسم کے جو اعمال تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو آہستہ آہستہ ایک دوسرے کے قریب کرتے 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 اس انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابی کو کہ ایک صحابی انہوں نے کھانا نہیں کھایا، ان کو کون لے جائے گا کھانے کھلانے کے لیے؟ صحابی فرماتے میں ان کو لے جاتا ہوں، I will take him or her to give them food, to feed them, give them supper, give them food۔ اب اس کے دل کے اندر تو اس کے لیے رحم آیا کہ دیکھو میرے پاس تو کھانا ہے، اس شخص کے پاس کھانا نہیں ہے، اور اس کے دل کے اندر رحم آیا اس کے لیے، اس کے دل کے اندر بھی اس کے لیے محبت اور ہمدردی آئی کہ دیکھو اپنے لیے ہی کھانا کافی تھا، لیکن اس کے باوجود the person had just enough for themselves، اس کے لیے اتنا ہی تھا، ان کے پاس کھانا اتنا ہی تھا کہ اس کو اور اس کی بیوی اور بچوں کے لیے کافی، زیادہ نہیں تھا، ایکسٹرا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے وہ اپنی خواہشات پیچھے رکھ کے مجھے دے دی۔ اب ظاہری بات ہے اس کے دل کے اندر کتنا پیار، کتنی محبت، کتنی ہمدردی، کتنا تعلق اس شخص کے ساتھ ہو جائے گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت کے ساتھ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس انداز کے اندر ان کو اکٹھا کیا اور ان کی تربیت اس انداز کے اندر فرمائی کہ ہر ایک کے دل کو دوسرے کے دل کے ساتھ ایسا لگاؤ ہو گیا کہ جیسے ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ، باپ کا اپنی اولاد کے ساتھ، یا اولاد کا جو فرمانبردار اولاد ہوتی ہے اپنے والدین کے ساتھ جس طرح ہوتا ہے، بھائی کا بھائی کے ساتھ، یا بھائی کا بہن کے ساتھ، یا بہن کا بھائی کے ساتھ، جس انداز میں وہ مضبوط لگاؤ کہ اگرچہ بعض اوقات ایک دوسرے کے ساتھ کوئی سخت کلامی، تلخ کلامی ہو بھی جائے، لیکن چونکہ دل کے اندر اس کی محبت اور اس کے دل کے اندر اس کی محبت، جیسے والدہ کو اپنے اولاد کے ساتھ بڑا ہی پیار ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات والدہ اپنی اولاد کو ڈانٹ دیتی ہے، سخت باتیں کہہ دیتی ہے۔ والد کو اپنے اولاد کے ساتھ بڑا ہی پیار ہوتا ہے، بعض اوقات وہ دکھاتے ہیں، بعض اوقات نہیں دکھاتے، لیکن پیار تو ضرور ہوتا ہے۔ لیکن اس پیار کے باوجود بعض اوقات اگر کوئی اس طرح ان کی طبیعت کے خلاف بات کہی یا کوئی کام ایسے کیا کہ وہ ناراض ہوئے، وہ سخت باتیں بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن دل کے اندر بڑا ہی پیار۔ کل اگر وہی بیٹا یا بیٹی اگر گر جائیں تو سب سے پہلے اٹھانے والے یہی ہوں گے،
تو اسی طریقے سے صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی آپس کے اندر بعض اوقات اس طرح کچھ باتیں سخت ہو سکتی ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز کے اندر تربیت کی تھی، فرمایا لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبہم، جس انداز میں اللہ رب العزت نے ان تمام کے دلوں کو اکٹھا کر دیا، یونٹی کر دی، ایک دوسرے کے لیے ہمدردی، ایک دوسرے کے لیے پیار، ایک دوسرے کے لیے رحم، ایک دوسرے کے لیے خیرخواہی، فرمایا کائنات کے اندر کوئی لیڈر، کوئی شخصیت ایسی نہیں آئی کہ جس نے اپنے تمام ماتحتوں کو تمام کو اکٹھا کر کے ایک مشن کے اوپر ایک ویژن ان کو دی، ایک پلیٹ فارم کے اوپر، اور سب کے دلوں کو اکٹھا کر دیا۔ اب واپس اپنی اصلی بات پر آؤں کہ سیرت طیبہ کی بہت سارے پہلو ہیں، لیکن ایک یہ پہلو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کی، صحابہ اکرام کی، استاذ اعظم نے جس سب سے عظیم استاذ، اعظم سب سے بڑے استاذ صلی اللہ علیہ وسلم، جس طرح انہوں نے اپنے شاگردوں کی، اور ایک ایک شاگرد کی، مردوں کی بھی عورتوں کی بھی، جس انداز کے اندر تربیت فرمائی، جس انداز کے اندر ان کی تربیت فرمائی، کائنات کے اندر ایسے کوئی شخصیت نہیں آئی ہے، there is no personality in this whole world ever who has nurtured his subordinates or his companions or his students in such a beautiful manner that he has got everybody together. اور اس کی وجہ سے یہ شریعت، یہ سیرت کا ایک بہترین پہلو، اب اس کو ہم اپنی زندگی کے اندر کس طرح لائیں، کیونکہ سیرت یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں بھی، بیان بھی کریں، لیکن اپنی زندگی کے اندر لے آئیں۔ فرمایا اپنے گھرانے سے شروع کریں کہ میں اس انداز کے اندر اپنی ہی فیملی کے اندر تربیت اس انداز میں کروں کہ سب کی سب آپس کے اندر ایک دوسرے کے لیے پیار، محبت، ہمدردی وغیرہ ہو، اور پھر گھرانے سے انسان باہر جا سکتا ہے، پھر اپنی اسٹریٹ، باقی لیولز کے اوپر، لیکن سب سے پہلے ہم اپنے گھرانے تک سے شروع کر لیں۔ اسی کے ساتھ اور اسی میسج کے ساتھ آج کے اس سیشن کو ختم کرتے ہیں دعا کے ساتھ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللهم ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین کی سچی اور صحیح سمجھ نصیب فرما۔ یا رب العالمین، تو ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی بیمار ہیں تمام بیماروں کو تو شفا کاملہ، عاجلہ، مستمرہ، دائمہ نصیب فرما۔ اور یا اللہ، جتنے بھی پریشان حال ہیں، جس قسم کی بھی پریشانی کے اندر ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ، تو ہم سب کو ایک اور نیک بنا۔ یا اللہ، تو ہم سب کو آپس میں ہمدردی، پیار، محبت، مودت، الفت نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حمیدہ تو ہم سب کو نصیب فرما۔ یا اللہ، شیطان کے حملوں سے، اس کے مکر و فریب سے تو ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جتنے بھی مرحومین اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کی بخشش اور مغفرت فرما، اور ہماری جب موت کا وقت آئے تو خاتمہ بالایمان نصیب فرما۔ یا اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی خیر کی دعائیں مانگی ہیں ان تمام کے اندر حصہ نصیب فرما، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت اور پناہ مانگی ہے، یا اللہ ان تمام چیزوں سے تو ہم سب کو پناہ اور حفاظت نصیب فرما۔ اور یا اللہ، سب سے بڑی بات وہ تیری رضامندی ہے، دنیا اور آخرت کے اندر تو ہم سب کو اپنی رضامندی نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ میں ہوں آپ کا مخاطب مولانا فضل داد، اور ہمارا یہ پروگرام ہر منڈے اور ٹیوزڈے
شام کو 7 بجے سے 8 بجے تک لائیو ہوا کرتا ہے، اور پھر مختلف اوقات میں اس کو ریپیٹ کیا جاتا ہے۔ خود بھی دیکھیے، دوسروں کو بھی بتلائیے۔ اسی کے ساتھ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔